آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دخان، پہلی علامت آپ نے یہ بتائی جو قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں، فرمایا کہ ایک دھواں آئے گا اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیل جائے گا، لوگوں کو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دابۃ الارض کا ذکر کیا، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کا قرآن مقدس میں بھی ذکر موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور آپ نے فرمایا اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ پانچویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر کیا۔ چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا۔ ساتویں، آٹھویں، نویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا۔ ایک دفعہ مشرق کے لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا، ایک دفعہ مغرب کے لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا، ایک دفعہ جزیرہ عرب کے لوگوں کو زمین میں اللہ تعالیٰ دنسا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں قیامت کی جو علامت ذکر کی، فرمایا کہ ایک آگ تخرج من الیمن، یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف وہ اکٹھا کرے گی۔ آج میں نے آپ کے سامنے قیامت کی جو دوسری علامت ہے دجال، جس کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، آج میں نے اس کا ذکر کرنا ہے اور دجال کی کچھ علامات بتانی ہیں۔ اور دجال نے کب آنا ہے؟ قیامت سے کچھ دیر پہلے۔ اور دجال کے زمین میں رہنے کی مدت کتنی ہے؟ 40 دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم کا سانہ، ایک دن 1 سال کی مانند ہوگا۔ اور دجال نے پوری زمین پہ چکر لگانا ہے۔ دجال نہ تو مکہ میں جا سکے گا اور نہ مدینے میں جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اللہ کے انبیاء نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی لوگوں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کسی نبی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کانا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں انہ اعور عین الیمنا، کہ وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی جو دائیں آنکھ ہے کانہا عنبۃ طافیہ، جس طرح ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دائیں آنکھ کی کیفیت کا ذکر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ہر مومن آدمی کو وہ نظر آئے گا جو اس کی پیشانی پر کافر چسپاں ہوگا، لکھا ہوا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے بالوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ اس کے جو سر کے بال ہیں وہ گچھے دار ہوں گے، جس طرح کسی چیز کا گچھا بنا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مخرج بھی ذکر کیا، جس علاقے سے اس نے نکلنا ہے، فرمایا عراق اور شام کے درمیان سے وہ نکلے گا۔ فرمایا کہ جو مومن آدمی دجال کا اس وقت، دجال جب نکل آیا، اس کا فتنہ جب سامنے آیا، سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا، عصم من فتنۃ دجال، اسے دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ جو دجال ہے یہ اوصاف نہیں ہے، بعض نے کہا یہ دجال کا معنی ہے دھوکہ دینے والا، بعض نے امریکہ کو دجال قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوصاف کا ذکر ہے، وہ شخصیت نہیں ہے، جبکہ دجال ایک شخصیت ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے اور ایک جزیرے کے اندر اسے باندھا ہوا ہے، جیسا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دجال سے ہم کلام بھی وہ ہوئے، دجال کو انہوں نے دیکھا بھی ہے، اس سے پہلے وہ جساسہ سے ملے تھے، لمبا واقعہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اس طرح جب دجال نکلے گا تو اصبہان علاقے کے 70,000 یہودی اس کے ساتھی بن جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر سبز رنگ کی عبائے ہوں گے، سبز رنگ کی عبائے انہوں نے پہن رکھے ہوں گے، جو اصبہان علاقے کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھی بنیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کا بھی ذکر کیا جو دجال سے لڑائی کرے گا۔ بنو تمیم قبیلے کا مومن آئے گا تو دجال کے اسلحہ بردار جو محافظ ہوں گے اسے روک لیں گے، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے جھوٹے رب سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو وہ دجال کے جب پاس آئے گا تو دجال اس کو شہید کروا دے گا، تو اس کے بعد دجال اسے زندہ کرے گا، دوبارہ اس کو شہید کرنے کا ارادہ کرے گا، تو اس کی ہنسلی پر اللہ تعالیٰ اس جگہ پر ایک یعنی پتل ماں کو چیز آ جائے گی، وہ بڑا ارادہ کرے گا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن وہ پھر اسے قتل نہ کر سکے گا، شہید نہ کر سکے گا، اور وہ مومن آدمی کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو پکا دجال ہی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے جو ساتھی ہوں گے وہ اسے پکڑ کر دجال کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک اس کے ساتھ دوزخ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی دوزخ ہے حقیقت کے اندر وہ جنت ہے، اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی حقیقت کے اندر وہ دوزخ ہے۔ اب دجال کیا کرے گا؟ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اسے پکڑ کر میری اس دوزخ میں پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں وہ دوزخ میں چلا گیا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس کا مہمان بن جائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ